السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طیب سیف۔ دن ہوتا ہے، سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، تمام لوگ جاگ پڑتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تمام لوگ آرام کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی دنیا جاگ جاتی ہے۔ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فنکار لوگ، تھیٹر سے جڑے ہوئے لوگ، شوبے سے جڑے ہوئے لوگ۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کرونا کی، تو کرونا جہاں پر باقی تمام لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ویسے ہی ان لوگوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو آرٹسٹ ہوتے ہیں بہت ہی حساس ہوتے ہیں، نرم و نازک ہوتے ہیں اور ایک بڑے نپتلے انداز کے اندر کام کرتے ہیں۔ ان کو زمانے کی سختیوں کا اس حساب سے نہیں پتہ ہوتا، تو آخر ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ زری گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ایکٹریس ہیں، ڈانسر ہیں آپ، اور کافی عرصے سے آپ اسی پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو عام زندگی کے اندر کہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ ایز اے اسٹیج ایکٹریس کام کرتی ہیں؟ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جو ہو رہا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، ہر چیز پہ رکاوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے کتنے لوگوں کی روزیاں جڑی ہیں اور کتنے لوگ رات کو گھر بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اس پہ زور ڈال رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں، تو میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کو روکیں۔ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سرعام قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، اس کو روکیں۔ اس کو روکنے کا کیا فائدہ؟ اگر کرونا ایک وبا ہے نا، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہر چیز کو بند کر رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے اوپر SOPs کو لایا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہماری زندگی محفوظ رہے گی یا کاروبار محفوظ رہے گا؟ دیکھیے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اگر یہ بند ہوگا تو سب کی روزیاں بند ہو جائیں گی۔ ہم تو اس سے کما رہے ہیں۔ آپ تو ڈانسر بھی ہیں، تو آپ کسی فنکشن میں جا کے، کسی پارٹی میں جا کے وہاں پہ ڈانس کر کے روزی روٹی نہیں کمائی جا سکتی؟ میری بات سنیں، جب تھیٹر بند ہو رہا ہے تو آلریڈی فنکشن بھی بند ہو رہے ہیں، سب چیزیں جہاں گیدرنگ ہے سب بند کر رہے ہیں۔ اگر اس کو بند کر رہے ہیں تو پھر ہر ایک عوام کو سہولت بھی دینا۔ کس طرح کی سہولت چاہتے ہیں آپ؟ کہ ہر وہاں پہ ہر بندے کا دروازہ نوک کرے، پوچھے کہ آپ کے گھر میں کھانے کو ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ چینلوں پہ، ٹی وی پہ اعلان کر دیں کہ کل سے لاک ڈاؤن لگ گیا، سب ختم، عوام بھوکی مر رہی ہے، اس سے کسی کو کیا لگے؟ پہلے بھی 6 ماہ کا لاک ڈاؤن لگا، تو آپ کو پتہ نہیں کہ 6 ماہ میں عوام کتنی پیچھے جا چکی ہے۔ آپ نے کیسے سروائیو کیا؟ دیکھیں، بس مشکلات سے کی ہیں، بہت مشکلوں کی ہیں، بہت مشکلوں کی۔ کوئی کسی آپ کے چاہنے والے نے، کسی آپ کے پرستار نے آپ کی ہیلپ کا ہاتھ بڑھایا؟ ایسا ہی ہے نا کہ بھائی کبھی کسی کو کال کر کے منگوا لے، کبھی کسی کو کچھ اپنے پاس تھے۔ ظاہر ہے 6 مہینے گھر سے 1 مہینے میں بھی پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ مطلب کافی سیونگ تھی آپ کے پاس 6 ماہ چلی؟ نہیں، بس اتنی بھی نہیں تھی، بس صحیح گھر کا گزارا بس ہو رہا تھا۔ اب جب وہ ختم ہو گئے تو ہم دوبارہ پھر آ گئے، دوبارہ پھر سے آ گئے۔ تو اب دیکھیں، ایک دفعہ پھر سے یہ تمام معاملہ چل رہا ہے۔ کرونا کے جو کیسز ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ شادی ہال بند کر دیں، سینما بند کر دیں، تھیٹر بند کر دیں، تو اب کیسے گزارا کریں گے؟ کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ دیکھیے مشکلات سے گزارا ہوگا۔ کوئی اور کام آتا ہے؟ پہلے تو چلو نہیں، پہلے کچھ کام نہیں، ظاہر ہے ہم نے تو ہمیں 12 سال ہو گئے اس کام میں، یہ کام کیا، یہی سیکھا ہم نے، اس کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب چلو پہلے تو 6 ماہ جو بند تھے ہمارے پاس، چلو تھا، لگا لیا۔ ابھی 2 دن نہیں ہوئے تھیٹر چلیں، تو ابھی پھر اچانک ہی اعلان ہوگا کہ اس کو بند کریں، تو آپ سوچیں پھر کیا ہوگا۔ تو اب کس طرح کریں گے؟ مطلب کہ مانگ تانگ کے کریں گے؟ کوئی بینک میں ڈپازٹ پڑے ہیں، کسی سے قرضہ لیں گے؟ کیا کریں گے اب؟ آخر کوئی پلان تو ہے؟ کریں گے، مانگ کے لیں گے، پہلے بھی مانگ کے، ایسے مانگ کے لیں گے، قرضہ لیں گے، ایسے ہی کریں گے۔ کتنے چاہیے آپ کو؟ آپ خان صاحب کو کوئی پیغام دیں کہ کتنے آپ کو کم از کم گھر بیٹھے ملنے چاہیے؟ دیکھیں، مجھے نہیں، یہ اکیلی میری بات نہیں ہے، یہ مجھ سے جڑے کافی لوگ جو غریب مزدور ہیں، غریب عوام ہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے، ایک میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں خاموش ہو جاؤں گی، میں چپ ہو جاؤں گی، جو اتنی عوام ہے وہ کہاں جائے گی؟ حکومت کے اوپر تو بڑا بوجھ پڑ جائے گا، تو کیسے تمام لوگوں کو پالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر چلیں یہ بات، یہ تو نہیں نا کنفرم کہ آپ 50 ہی دیں یا لاکھ ہی دیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ کسی کے گھر کا چولہا تو صحیح طریقے سے جل سکے، ٹھیک ہے۔ اب خود آپ 12,000 کی بات کر رہے تھے، اب خود سوچیں کہ آپ 12,000 سے 1 مہینہ نکال سکتے ہیں؟ مطلب اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ سسٹم ہوتا ہے کرونا والا، تو آپ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گی کہ آخر یہ جو بیسک سپورٹ ہے یہ 12,000 ہونی چاہیے، 14 ہونی چاہیے، 20 ہونی چاہیے، 25 ہونی چاہیے، آخر کتنی ہونی چاہیے کہ ایک خاتون کو گھر سے باہر نہ جانا پڑے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے؟ چلے یار، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں 50 نہ بھی ہو، 20-25 تک تو ہونی چاہیے نا، ایک اچھی اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ ہاں بس اچھی ہونی چاہیے۔ تو اگر اس دوران آپ کو اگر کوئی پرفارمنسز اگر آفر ہوتی ہے تو آپ SOPs کو فالو کریں گے یا پرفارمنسز کریں گی آپ؟ نہیں، پھر ظاہر ہے جب گھر خرچہ ملے گا تو پھر تو سب کچھ کینسل۔
سب کچھ ختم, کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو کسی قسم کا. آخر ایسی کیا وجہ ہے, صرف یہ تمام چیزیں خرچہ پورا کرنے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں؟ بس سارے اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, گھر کی ضروریات کے لیے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے محنت کرو, بندہ خود کرے سارا کام. سب سے بہتر. تو اچھا, اگر آپ کو کوئی اور ہنر دے دیا جائے کہ آپ یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھر میں بیٹھ کے آپ یہ والا کام کریں, آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں گے, تو وہ کون سا ہنر ہو سکتا ہے جو آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمیں تو, پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ ہمیں تو یہی ہنر آتا ہے اور یہی سیکھا ہے, تو ہمارے لیے تو ظاہر مشکل ہی ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین تو گھر میں بیٹھ کے, آج کل آن لائن بزنس چل رہے ہیں, تو آپ آن لائن ڈانس اکیڈمی بنا لیں, آپ کچھ اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں کوئی؟ نہیں فی الحال تو کچھ بھی نہیں, ظاہر پہ جب حالات ہوں گے حالات کے ساتھ پھر دیکھا جائے گا. نہیں مطلب آپ کو موبائل استعمال کرنا تھا نا, اینڈرائڈ فون ہوگا آپ کے پاس, تو اس کے اوپر آپ انٹرنیٹ کے تھرو آپ سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر آپ ڈانس اکیڈمی اپنی اوپن کر لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ اس کی فیس لیں, کوئی ایسا گھر میں سسٹم چلا لیں, لازمی اپنے حکومت کے اوپر ریلائی کرنا ہے آپ. دیکھیں میری بات سنیں, اب جس نے بھی جوائن کرنی ہے, حالات ایسے رہے تو فیس کہاں سے دے گا؟ بہت سے اچھے لوگ آتے ہیں پاکستان میں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا سرکل چلا ہے, یہ پچھلے 6 ماہ میں بھی چلا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ آگے بھی چلے. کسی کو شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈانس سیکھے یا کچھ ایسی مووز ہونی چاہیے. میری بات سنیں, 6 مہینے لاک ڈاؤن تھا, اب نیکسٹ تو پتہ نہیں کہ آگے جا کے کب تک ہوگا. سردی تو ہوگا, کب تک ہوگا یہ پتہ ہے لاک ڈاؤن کا؟ نہیں ایسا کوئی پتہ نہیں فی الحال, کوئی نہیں نہ پتا. دیکھیے اگر ہم نے عوام کو دیکھنا ہے, ہم نے سب کی سیفٹی کرنی, خود کی کرنی ہے, دیکھیں نا, تو پھر ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو تو یہی میں کہہ سکتی ہوں. آخر حکومت کب تک اٹھائے گی؟ حکومت کولیپس ہو جائے گی نا, حکومت کولیپس ہو جائے گی. حکومت نے کہنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا خیال کر رہی ہے, لیکن اگر ہم ڈوب گئے تو پھر آپ کو کون پالے گا؟ اگر ایسے تو ایک آدھا گھر ہوگا نا جو متاثر ہوگا, جب حکومت ہی ڈوب گئی تو پھر پورا پاکستان ختم ہو گیا. تو بس پھر بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے؟ نہیں میں تو نہیں چاہتی. تو کیا چاہتی ہیں آپ کہ ایسا کون سا فارمولا ہونا چاہیے جس میں باقی تمام لوگوں کا بھی سرکل چلتا رہ جائے, آپ کا بھی چلتا رہ جائے, اور ون ون پوزیشن ہو جائے نا, سارے جیت جائیں؟ ایسا ہے سسٹم آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات؟ میرے مائنڈ میں تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. میں تو پہلے جو 6 مہینے گھر بیٹھے تھے نا, اس کی وجہ سے سب بہت اپسیٹ تھے. کتنا قرضہ چڑھ گیا تھا آپ کے اوپر؟ کم سے کم یہی 1 لاکھ سے اوپر چڑھ گیا تھا. لاکھ سے اوپر اب اتار دیا آپ نے؟ اب ظاہر ہے آپ دوسرا تیسرا بھی ایک کرتے ہوئے, اتنی جلدی تو اتر بھی نہیں جائے گا. آگے سے پھر نیوز مل رہی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. اچھا میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا ہے جس کے اوپر فوری طور پہ عمل کریں, وہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں سب کو افورڈ کریں. آپ خود کیوں نہیں وزیر اعظم بنتے؟ وزیر اعظم ایک جو بنا ہوا ہے. مطلب آپ کو عمران خان صاحب کے اوپر تحفظات ہیں؟ بس ہے بھی اور نہیں بھی ہیں, دونوں طرف. مطلب کیسے, کون کون سے ہیں اور کون کون سے نہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, 6 مہینے لاک ڈاؤن لگا نا, ہمیں تو کوئی ایسی سہولت نہیں ملی گھر بیٹھ کے کہ میں کہوں کہ ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ کسی کا دروازہ نوک کر کے اس نے پوچھا ہو. خان صاحب نے اس لیے سمجھا ہوگا نا کہ آرٹسٹ بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں, بڑے ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو اگر نہ بھی دے تو ان کا سرکل چلتا ہے. دیکھیے اگر آرٹسٹ مہینے کا 1 لاکھ کما رہا ہے تو 50 تو اس کا اپنا خرچہ ہے. ڈریسنگ ہماری 30 ہزار کی تو ڈریسنگ ہوتی ہے. اتنے مہنگے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ سستے تو پہن سکتے. دیکھیے آپ مہنگے کپڑے پہننے تو پبلک لائک کرے گی نا. اگر سستے کپڑے پہنے تو پبلک لائک نہیں کرتی؟ نو. نہیں وہ ایک جو آپ کی کاسمیٹکس کا خرچہ آتا ہے, آپ کے کپڑوں کا خرچہ آتا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. لپسٹک سے لے کے نیل پینٹ تک مہنگی ہو چکی ہے, یہ مہنگی ہو چکی ہے. اب تو لاکھ میں بھی گزارا نہیں ہو رہا. نہیں اب آپ کا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو میک اپ کا سامان ہے وہ مہنگا ہو گیا, یہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے. لاک ڈاؤن زیادہ ایشو ہے. پرابلم لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. میک اپ کا مہنگا سامان ہے وہ خرید لیں گی, لیکن لاک ڈاؤن کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید لوگوں سے بات کریں گے. یہ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فنکاروں کے ساتھ موجود ہیں. خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اگر لگتا ہے, تھیٹرز بند ہوتے ہیں, تو جہاں پر باقی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہیں پر ان فنکاروں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بڑے ہی نازک لوگ ہوتے ہیں, حساس لوگ ہوتے ہیں, جو کہ بہت ہی نفیس کام کرتے ہیں, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لاتے ہیں, اور ان کو کچھ عرصے کے لیے ان کی جتنی دکھ تکالیف ہوتی ہیں ان کو بھلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن جب لاک ڈاؤن آتا ہے تو ان کے اپنے چہرے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں وہ خود کچھ حد تک خاموش بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کی آنکھوں میں
پانی بھی آ جاتا ہے, نمی آ جاتی ہے اور کوئی آنسو صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو آخر کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ساتھ سینئر آرٹسٹ بھی موجود ہیں. بھاولپور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بھاولپور لیول پہ بڑا نام ہے ان کا اور لوگ ان کو جانتے ہیں, چاہتے ہیں, اور ان کی ایک ایک جگت کے اوپر, ایک ایک جملے کے اوپر لوگ داد و تحسین کے ڈوگرے برساتے ہیں. لیکن ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس والے سے ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر سنائیں, کیسا رہا آپ کا جب یہ لاک ڈاؤن گزشتہ لگا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اگر اب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیا رہے گا آپ کے لیے؟ سارے دل کو بڑی کھینچ پہنچتی ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. یہ تھیٹر بند ہو گیا, ہم کہاں روزی کریں گے؟ ہم تو محنت مزدوری بھی نکلتے, ہم تو لوگوں کو ہنساتے ہیں, کھلاتے ہیں, ہمیں روزی ملتی ہے. ہم کہاں جائیں گے محنت مزدوری کرنے؟ ہمارا قد دیکھ لو, ہم کیسے روزی کریں گے؟ یہ مہربانی ہو سکے یہ تھیٹر بند نہ کریں سر. اچھا, اس تھیٹر کے علاوہ, اس اداکاری کے علاوہ آپ کو کوئی اور کام آتا ہے؟ کوئی سلائی کا کام آتا ہو, کوئی اور کام, چھوٹی موٹا ہنر جانتے ہوں کوئی آپ؟ سر کوئی نہیں ہنر آتا, بس اللہ تعالیٰ نے یہی فن دیا, میں یہی کرتا ہوں. نہ مزدوری کر سکتا ہوں, نہ کوئی کپڑے سلائی کر سکتا ہوں, نہ رشکہ چلا سکتا ہوں, کوئی شے نہیں چلا سکتا. اچھا, جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں, لوگ آپ کی باتوں کے اوپر کہکے لگاتے ہیں, ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں, تو جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو لوگ آپ کی کس طرح مالی امداد کرتے ہیں؟ کوئی آپ کا فین آپ کے پاس پہنچتا ہے کہ نہیں آپ نے ہمارے لیے بڑی خدمت کی ہے, اس والے سے بتائیں ذرا. بس اچھے تعاون کرتے ہیں لوگ, یہ ساتھ والے لوگ تعاون کرتے ہیں, دوست کرتے ہیں, ایکٹر کرتے ہیں. یہ بھئی یہ مزدوری نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ہم ساتھ دیں. یہ بھاولپور کے ایکٹر ہیں, بہت اچھے ایکٹر ہیں, یہ ہمارے ساتھ تعاون بہت کرتے ہیں. اگر اب لگ جاتا ہے, لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ گھر بیٹھیں گے, کسی کے پاس جائیں گے, یا کوئی گھر فنکشن کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ گھر ہی بیٹھیں گے سر. اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سر, نہ ڈانس کر, کوئی بھی نہیں جا سکتا. ہم بیٹھ سکتے ہیں گھر بیٹھ جائیں گے. کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مستانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا نام ہے سر آپ کا, اسٹیج پہ آتے ہیں, لوگ بڑی داد دیتے ہیں, بڑا شور و غل مچاتے ہیں, آپ کے آنے پہ محبت ہے ان کی. جی. تو اس محبت کا اظہار اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس سر, کیونکہ یہ جب لاک ڈاؤن لگتا ہے یہ صرف فنکاروں کے لیے نہیں ہوتا, یہ سب کے لیے ہوتا ہے. بہرحال سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا, روئی چینل والوں کا. سر آپ نے آ کر فنکاروں کا درد بانٹا اور یہ آواز ہماری گورنمنٹ پاکستان تک پہنچائی. دیکھیں جی, یہ جو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں دوبارہ خان صاحب یا گورنمنٹ ہماری, یہ ہمارا کام ہی ایسا ہے, 2 گھنٹے کا کام ہے ہمارا. آپ نے اجازت دی ہے کہ 10 گھنٹے ہم کاروبار چلا سکتے ہیں SOPs کے تحت. پہلے کیا تھا جب پہلے ایک لمبا لاک ڈاؤن چلا, سینما بند ہو گئے, تھیٹر بند ہو گئے, بازار بند ہو گئے, تمام کاروبار بند ہو گئے تھے, کوئی کسی کی مدد نہیں کر پا رہا تھا, تب کیا تھا آپ نے؟ جی بالکل, پہلے تو ہم نے 2 مہینے صبر کیا ہے جی, کہ خان صاحب نے کہا جی 12,000 والی مہم چل رہی ہے, سب کے لیے ہے. پر نہیں, وہ ہم نے اپنے ID کارڈ بھی جمع کرائے تو اور ہمیں انہوں نے نااہل کر دیا. اب یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کیوں نااہل کیا. بہرحال بعد میں ہمیں سمجھا کہ شاید آپ بہت زیادہ کماتے ہیں. جی, انہوں نے یہی سمجھا شاید, نہ ہمارا کوئی بینک بیلنس ہے, نہ کوئی ہماری اپنی جائیداد ہے. بہرحال پھر اب محنت مزدوری کی ہم نے. میں نے رینٹ پہ موٹر سائیکل بھی چلایا, رکشہ بھی چلایا ہے, بچے تو پالنے ہیں نا سر. بہرحال ہماری یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کو کہ خدایا یہ تھیٹر بند نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس میں سے کتنے فنکار ہیں جو بیچارے صرف اسی کے اوپر ہی ہیں اور نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں, کیونکہ فنکار ہوتا ہی نفیس ہے سر. سر یہ دیکھیں, اگر تھیٹر بند نہیں کرتے, تھیٹر میں اتنا رش لگ جاتا ہے کئی دفعہ, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کرونا پھیل سکتا ہے, کیونکہ جان بھی تو پیاری ہے نا. تو کوئی ایسا سلوشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام بھی چلتا رہے اور لوگوں کا کرونا بھی نہ ہو؟ جی بالکل سر, یہ گورنمنٹ نے بلکہ تحقیق کی ہے کہ یہ جو آپ نے سینیٹائزر استعمال کرنا ہے, ماسک لازمی ہے. اور تھیٹر میں آپ دیکھ لیں, ایک سیٹ چھوڑ کر, یعنی کہ 3-4 فٹ کا فاصلہ ہے, ایک سیٹ چھوڑ کر ایک سیٹ پہ پبلک بیٹھ رہی ہے. اس میں جہاں 500 بندہ بیٹھتے ہیں وہاں 250, یعنی کہ 250 بیٹھے گا. اس میں چلو ہمارے کئی فنکار بھائی فنکاریں ہیں, ہماری آرٹسٹ ہیں, ان کے گھر کے چولہے تو جلیں گے سر. آپ کو کتنا ملتا ہے معاوضہ ایک شو کرنے کا؟ کیا اس سے اتنا معاملہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو 11 لوگ ہیں ان کی گزر بسر آسانی سے ہو جاتی ہے؟ سر اگر یہ کنٹینیو چلتا رہے تو اس میں ہمارا گزر بسر بالکل ماشاءاللہ اور شکر الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ کبھی 15,000 بھی مل جاتا ہے ویکلی, کبھی 12 بھی مل جاتا ہے, کبھی 10 بھی مل جاتا ہے, کبھی 20. یہ تو یعنی کہ شو کے اوپر ہے. اور اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں, شو بھی نارمل ہوتے جا رہے ہیں. اب بس اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, یہ کرونا جو وبا ہے اسے ختم کرے, بس ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی خیر کرے میرا مولا. جی سب کی خیر کرے. ایک اور ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی, کیا کردار آپ سب سے اچھا ادا کرتے ہیں تھیٹر کے اوپر جا کے, اور آپ کی جو پہچان ہے؟
जी मैं ज़्यादातर करता हूँ जी कॉमेडी। कॉमेडी तो सर सारे यहाँ पर करते हैं, उसी कॉमेडी की वजह से हम तमाम लोग थिएटर में आते हैं। तो इसी कॉमेडी को अब बंद किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि लॉकडाउन के अंदर थिएटर भी बंद हो जाएंगे। तो अगर ये बंद हो जाता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको? क्या आपके ये जो जुमले हैं जिनके ऊपर लोग हंसते हैं, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 6 महीने हमने नहीं किया तो फिर वो स्पीड काम की नहीं थी जो रोज़ मज़ा करते हैं डेली का, लेकिन बहुत मुश्किलातें उठानी पड़ेंगी अगर ये लॉकडाउन हो गया तो। अच्छा, कोई इसके अलावा कोई और काम आता है आपको? मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि जी आपको मैं रोज़ाना 1000 रुपये मजदूरी देता हूँ, आप मेरे साथ आएँ, कोई लेंटर तोड़ें, कोई तगारी उठाएँ, कोई ईंटें उठाएँ, कोई इस तरह काम कर सकते हैं? देखें जी जो एक्टर होता है बड़ा हसास तबीयत का होता है, बिल्कुल वो इससे अलावा और कोई काम कर नहीं सकता। और दूसरी बात ये, मैं सुनार का काम करता था, लेकिन वो भी सोना भी महंगा हो गया, 1.5 लाख। महंगाई इतनी हो गई है, लोग खाएं ये सोना बनवाएं, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। दिन को मैं काम करता था, रात को थिएटर जाता था, लेकिन वही भी काम ख़त्म हो गया है। अब तो दोनों काम ख़त्म हो गया आपके? हाँ दोनों काम। आप देखें जी, अगर खान साहब आप ये काम ख़त्म कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? लेकिन सुनार की दुकान तो खुली होगी ना, वहाँ पे जाके काम दोबारा कर सकेंगे, चांदी का काम कर सकेंगे? नहीं, चांदी का काम वो नहीं है जो पहले जो बसन्ना इसका था, सोने का था, वो नहीं है। चांदी का सोने का काम नहीं है, चांदी का काम होगा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब आपने अपना सुनार का एक हुनर छोड़ के ये काम किया और इसमें भी अब एक हिसाब से लॉस होने जा रहा है? हाँ जी, इससे भी लॉस हो जा रहा है, क्या करें। आपने कितनी की सेविंग रखी हुई है बैंक के अंदर जो आपकी अभी तक महफूज पड़ी है? अगर खुदा ना खासा 2 माह 3 माह का लॉकडाउन लगता है तो आप घर बैठ के खा लेंगे? देखिए जी, कोई बैंक की सेविंग नहीं की, लेकिन ये भाई हैं, भाइयों का प्यार है, उनसे साथ प्यार मोहब्बत चलता रहता है। तो क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका काम भी चलता रहे, कोरोना के SOPs भी पूरे होते रहे, क्या ऐसा करना चाहिए? जी, तो खान साहब से हमारी अपील है यही, जो अगर आप थिएटर चलाते हैं तो SOPs के हिसाब से चलाएं, ठीक है जी। जहां अगर 500 बंदा बैठता है वहां 250 बैठ जाएगा SOPs के हिसाब से। तो ये है सब फनकारों का पेट का जरिया चलता है। अगर 250 लोग बैठेंगे यहाँ पर तो आपका जो एक आपकी जो एक तनख्वाह मिलती है, आपको जो दिहाड़ी मिलती है, वो कम नहीं हो जाएगी? हाँ जी, मैंने तो फिर करना पड़ता है जी प्रोड्यूसर के साथ, क्योंकि प्रोड्यूसर ज़िंदा है तो हम ज़िंदा हैं, वो ताकि वो ज़िंदा होगा तो आगे और वीक लगाएगा, वो हमें मैनेज करके चलना पड़ता है उनके साथ। मतलब कि अगर आपको प्रोड्यूसर फ़ी शो कम पैसे देगा तो आप ले लेंगे? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, करना पड़ता है ये, क्योंकि ये है बेरोज़गारी से तो अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहें, मसरूफ़ रहें, ये इबादत भी है काम करना ही भी। जी, मसरूफ़ रहना चाहते हैं। हमने 3 आर्टिस्टों के साथ बात की है, मज़ीद आर्टिस्टों के साथ भी बात करते हैं, आइए हमारे साथ। इस वक्त खेड़ा साहब के पास हम पहुंच चुके हैं। मुश्ताक खेड़ा साहब ने बड़ी अच्छी एंट्री की है अभी अपने ड्रामे के हवाले से। वापस बैक स्टेज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। खेड़ा साहब, पहले लॉकडाउन लगा, आर्टिस्ट एसोसिएशन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब फिर से कोरोना की एक लहर आ रही है, तो कहने को इंसामिया भी यही कह रही है, हुकूमत भी यही कह रही है कि थिएटर्स बंद कर दिए जाएंगे, सिनेमाज़ को बंद कर दिया जाएगा, तो क्या कहते हैं आप? हुकूमत के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? जहाँ तक कोरोना का है, ये तो कोरोना तो रहेगा, ये इसके साथ हमें जो है ना लड़ना पड़ेगा, इसके साथ ही हमने लाइफ गुजारनी है। तो आप थिएटर या इंटरटेनमेंट या दूसरी बाज़ारें या जो भी है वो आप बंद कर देंगे तो पहले मुल्क जो है पुरसाने हाल में है, गरीब लोग ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी है, तो आर्टिस्ट तो वैसे ही बेचारे पिसे हुए हैं, रोज़गार नहीं है, तो थोड़ा बहुत इनका जो सिलसिला चल रहा है, अगर थिएटर बंद हो जाएंगे तो ये तो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे, कोरोना से पहले ही मर जाएंगे। कोरोना से आपका इतना नाम है, अगर ये थिएटर बंद हो जाते हैं तो क्या आपको कोई हुकूमत वैसे इमदाद नहीं देगी, या लोग आपके काम को सराहते हुए आपके घर में तोहफे तोहफ़ लेके नहीं पहुँच जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, जो भी आता है यहाँ तो हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसमें तो शक नहीं है, हमारे फ़ैन भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारी गैरत भी ये गवारा नहीं करती कि हम फारिग बैठ जाएं, यानी अपने काम को छोड़ दें और लोग हमारे लिए तोहफ़ा तहफ़ लेके आएँ, ये नामुमकिन है। और हम मेहनत करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, इंटरटेनमेंट देते हैं, उसके सिले में हम अपना मुआवजा लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये इसके लिए SOP जो है, SOPs उस पर इम्प्लीमेंट थोड़ा सा करवा के जो है ना वो थिएटर बंद ना करें। थिएटर बंद करना आपको कबूल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। इस तरह तो बेचारे, पहले मैंने कहा ना कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इस तरह तो आर्टिस्ट वैसे ही मर जाएगा,
اس کے پاس تو اور کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں, وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اسٹیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں وہ ٹی وی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو ریڈیو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو اسٹیج کے آرٹسٹ ہیں وہ اسٹیج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ان کا روزگار یہی ہے. سر ایس او پی کی بات تو آپ نے کر دی ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ تھیٹر میں ایک بڑی گیدرنگ سی ہوتی ہے, بڑی مکسنگ سی ہوتی ہے, بٹ سم ٹائم بڑا رش ہو جاتا ہے. تو اس رش کے ٹائم میں جب اسٹیج کے اوپر پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے, جب لوگ سامنے بیٹھے داد دے رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم ایس او پیز کو فالو کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. مقصد ہے کہ ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سے, مقصد ہے 500 ہال کا اگر ہے تو ضروری نہیں کہ 500 ہی آڈینس آ جائے, 200 آ سکتی ہے, 150 بھی 300 بھی آ سکتی ہے. اب ماسک لیں, سینیٹائزر استعمال کریں, ٹھیک ہے, اس سے کافی جو ہے نا آپ مشکلات سے بچ جائیں گے. اخراجات تو پہلے ہی پورا نہیں ہوتا تھیٹر کے اوپر, یہ اور ایک خرچہ بتا رہے ہیں پروڈیوسرز کو, کیا وہ پورا کریں گے؟ نہیں, یہ اتنا خرچہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ 20 روپے 10 روپے کا مارکس آتا ہے, وہ ہر بندے کو پہننا بھی چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر تھیٹر بند نہیں ہوتے, ایس او پیز کے اوپر اگر عمل ہو جاتا ہے, تو اس میں جو فنکار ہیں وہ کیسے سیو رہیں گے؟ کیا فنکاروں کو خود کرونا نہیں ہو جائے گا؟ ان کی اپنی سیفٹی کیسی ہوگی؟ نہیں, میرے خیال میں وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا مقصد ہے کہ ایک ہوا بن گیا ہے کہ دیکھ لیں نا, جان بڑی پیاری ہے, تو اگر آپ کام کرتے رہیں. آپ کی بات درست ہے, یعنی بے روزگاری سے وہ بے روزگار ہو کے بھی تو مر جائیں گے نا. اگر کرونا سے مر رہا ہے, کرونا سے مریں تو شہید ہو جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. ہم شہادت قبول کریں گے, بے روزگار نہیں رہنا چاہتے, کیونکہ پورا ملک دیکھ لیں پرسانے حال میں ہے, کھانے کے لیے بیچاروں کے پاس روٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب کرونا کی وجہ سے اگر تھیٹر بند کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بیچارے, اگر لوگ کم بیٹھیں گے تو آپ کو معاوضہ بھی کم ملے گا. دیکھیے اتنا ظاہر ہے پھر آرٹسٹ کو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے تو پھر آرٹسٹ کو بھی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. حکومت کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ حکومت کو یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ بھی وہ جو ہے نا ایس او پیز پہ تھوڑا سا عمل کروائیں, امپلیمنٹ کروائیں. باقی تھیٹر وغیرہ جو ہے نا یہ بند نہیں ہونے چاہیے. تھیٹر بند نہیں ہونے چاہیے, ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, کیونکہ اگر تھیٹر بند ہو جائیں گے تو آرٹسٹ جتنے بھی ہیں تمام بے روزگار ہو جائیں گے. جو بے روزگاری جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے. یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جو دیگر فنکار ہیں, جو دیگر لوگ ہیں جو اسٹیج سے جڑے ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ہم نے تمام لوگوں سے بات کر لی ہے. ڈائریکٹر ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں کسی بھی تھیٹر کے اوپر, کسی بھی ڈرامے کے اوپر, پوری کاسٹ کو فائنل کرتے ہیں, ایکسپینسز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, پروموشن کے حساب سے بھی انہوں نے اپنا سارا کام کرنا ہوتا ہے, اور آخر کس تھیٹر کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس تمام کے اوپر بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہوتا ہے اور کر رہے ہوتے ہیں. اور کسی بھی ڈرامے کا فلاپ ہونا یا ہٹ ہونا, تمام کا کریڈٹ بھی اور ڈس کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے. تو امجد شاہانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگ تمام چیزوں کے حوالے سے. بھاولپور میں تھیٹر ہوتا ہی نہیں تھا, 2 دن کا ہوتا تھا, آپ اس کو بڑھا کے 8 دن کے اوپر لے کے گئے ہیں. تو جب اتنا بڑا بریک آ جاتا ہے, لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, تو اس کو پھر ریسٹور کرنے میں آپ کو کتنی محنت لگتی ہے؟ دیکھیں, ہمیں الحمدللہ بہاولپور میں ایک عرصہ لگا ایک ٹرینڈ بنانے کا. تو ہم نے جتنی بھی یہاں کی پبلک ہے, یہاں کی عوام الناس ہے, اس کو ایک اچھی مثبت انٹرٹینمنٹ ہمیشہ سے دی ہے, اور ہماری آگے بھی امید ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو جہاں تک لاک ڈاؤن کا سوال آتا ہے, تو یہ تو بہت ہی سن کے بنا ایک دفعہ جو ہم جیسے آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, تو ہم تو کام سے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہی فن ہے, یہی ہنر ہے, یہی کام ہے, ہم تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. ہم اگر کیونکہ اتنے عرصے میں چھوٹا سا کوئی نام بنتا بھی ہے, تو کہیں بھی جا کے کوئی مزدوری کریں, تو ہمارا معاشرہ اس قدر اس طرح ہمیں ڈیگریڈ کر کے گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے کہ یار آپ فنکار ہو کے, آرٹسٹ ہو کے. تو اس کے علاوہ بھی یعنی ہر آرٹسٹ ایک ہیزیٹیشن فیل کرتا ہے. لیکن اس کے وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میں کویسچن میرا یہ ہے کہ اتنا عرصہ لگا کے آپ ایک ردھم بناتے ہیں تماشبین کا, آڈینس کا, 6 ماہ کا جب ایک وقفہ آیا, تو اس کے بعد کتنا عرصہ دوبارہ لگا آپ کو کہ لوگوں کو تھیٹر پہ دوبارہ لے کے آنے کے لیے؟ بالکل, یہ یوں سمجھیں کہ ہمیں زیرو سے پھر اسٹارٹ لینا پڑا ہے. زیرو سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بہت مشکل سے آمادہ ہوئے, ہمیں فل پبلسٹی پہ بہت توجہ دینی پڑی. اس کے علاوہ یعنی جس طرح انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑی, لوگوں کو آمادہ کرنا پڑا, لوگوں کو اس طرح مینٹلی طور پہ ہم یعنی انہیں ایگری کرنا پڑا کہ یار یہ دوبارہ سے تھیٹر اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم دوبارہ سے ان ہو چکے ہیں. لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا.
تو لاک ڈاؤن میں جو ہمارے معاملات ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, جو پریشانی ہیں, وہ میرے خیال میں حکومت وقت بہت اچھی طرح جانتی ہے. تو حکومت وقت نے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہونا چاہیے وہ ہمارے لیے امداد نہیں کی. کتنے فنکار ایسے ہیں جن کے پاس کوئی اور سورس آف انکم ہے اس اداکاری کے علاوہ, اس تھیٹر کے علاوہ, یا کسی اور طریقے سے ان کے پاس کہیں سے انکم آتی ہو؟ کوئی اور فنکار ایسے ہیں یا جس تمام لوگ صرف تھیٹر سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں جی, جو تھیٹر سے وابستہ لوگ ہیں یا کسی بھی فنون لطیفہ سے وابستہ ہیں, ساری زندگی انہوں نے اپنی دے چکے ہوتے ہیں فن کو. جب فن کو دے چکے ہوتے ہیں وہ کسی کام کرنے کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ یہ ایک ایسا ہنر ہے, یہ ایک ایسی صنعت ہے جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, یہ ایک کریشن ہے, ایک تخلیقی کام ہے جس کو فنکار کرتا ہے, بروئے کار لاتا ہے. تو خدا را میں تو یہی کہوں گا, اپیل کروں گا حکومت وقت سے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمدردانہ طور پر غور کریں, تھیٹر کو بند مت کریں. ہمارا روزگار جو ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو فیمیل ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنا برڈن نہیں ہوتا. اگر تھیٹر بند بھی ہوتا ہے تو دوسری محافل وغیرہ ہوتی ہیں, وہاں پہ پرفارمنسز وغیرہ کر کے ان کے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. جو میل ایکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر کافی گھر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے گھر کو چلانا, خاص طور پہ جب تھیٹر بند ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہو جاتا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی مشکلات دیکھیں کہ ایک سرکل کو چلانے کے لیے جیسے 6 مہینے 7 مہینے کا جتنا بھی لاک ڈاؤن ہوا, آرٹسٹ ہم جیسے لوگ مقروض ہو چکے ہیں. ہم قرضہ لے کر ہم نے دوستوں کا تعاون یہی تھا کہ قرضہ دیتے رہے, ہمارے گھر چلتے رہے. اب جا کے ہم تھوڑا سا ٹریک پہ آئے ہیں, تھوڑا لے کر ان کو واپسی کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے جو ذمہ دار میل آرٹسٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ لاک ڈاؤن دوبارہ لگتا ہے, کوئی سورس آف انکم تو ہے نہیں, دوبارہ پھر سے قرضہ مانگیں گے, کیا آپ کے دوست احباب آپ کو قرضہ دیں گے پھر سے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں تو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوئی مانگتے ہوئے, ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی مانگتے ہوئے, لیکن اب جو ہے نا ہم سوچ کے بھی ایک دفعہ تو ہمیں جھٹکا سا لگتا ہے کہ کس منہ سے جا کے مانگیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی اوور آل بجٹ کی, تو اخراجات آخر اب کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ بہت مشکل سے لوگ آئے ہیں آپ کے پاس, اور اگر یہ سسٹم چلتا ہے ایسے تو اخراجات, یہ جو تھیٹر ہے اتنا بڑا آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے آپ سے؟ دیکھیں یہ ابھی تو صورتحال بالکل ہی مخدوش ہے. تو جو پہلے کی اگر بات پوچھتے ہیں تو پہلے تو الحمدللہ رزق روزی اچھا چل رہا تھا, یعنی پبلک بھی آتی تھی, ٹرینڈ بھی اچھا تھا. اب دوبارہ سے جو ٹرینڈ بنا رہے ہیں ہم, اس میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. مشکلات یوں دیکھیں کہ ایک تو پبلک SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے نا ابھی تک مینٹلی طور پہ خوف زدہ ہے. یہاں پبلک SOPs کے اوپر عمل نہیں کرتی یا آپ لوگ کروا نہیں پاتے؟ ہم تو فل کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنے بکنگ میں جہاں ٹکٹ سیل کرتے ہیں ساتھ ہم ماسک بھی دے رہے ہیں, اپنی طرف سے ہی دے رہے ہیں ماسک. ہاں جی, سینیٹائزر بھی ہم گیٹ کیپر کے پاس موجود ہے, گارڈ کے پاس موجود ہے, سینیٹائز کرا کے ہاتھوں کو, اس کے بعد اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ SOPs کا خیال رکھیں, ایک سیٹ چھوڑ کے پھر پبلک کو بٹھائیں. تو اس میں بھی پبلک بھی تعاون کر رہی ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن مینٹلی طور پہ جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ ابھی رسک لے کے اتنے پیسے ایکسپینس برداشت کر کے نہیں آ پا رہے, جس سے ہمارا بزنس جو ہے نا اس لیول میں نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. اچھا, جیسے حکومت نے ایک بات کی ہے کہ جو شادی ہالز ہیں وہ انڈور اپنا کام نہیں کر سکتے بلکہ آؤٹ ڈور کر سکتے ہیں. اگر حکومت آپ کو کچھ ایسا کہتی ہے جی کہ آپ جو تھیٹر اپنا انڈور نہیں کر سکتے بلکہ اوپن ایئر میں کریں, تو کہ اوپن ایئر کی بہاولپور میں سہولت ہے؟ نہیں, اوپن ایئر کی ایسا یہاں پر تو کوئی سہولت نہیں ہے. اگر ہم کو ٹینٹیج وغیرہ کر کے کرتے بھی ہیں تو لیکن اس کے لیے نا جو اب ویدر چل رہا ہے اس میں پبلک آتی ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی پبلک بڑی مشکل سے ہم کھینچ کے لاتے ہیں, اتنی تگ و دو کے بعد, کوشش کے بعد, اسٹرگل کے بعد. تو وہاں تو بہت امپاسبل ہو جا. ادروائز یہ ہے کہ گرد و نواح میں کافی تھیٹرز ہیں, جیسے کچھ ولیجز ہیں ہمارے وہاں پر اوپن ایئر ہیں, چھت نہیں ہے لیکن اندر سٹنگ ارینج اسی طرح ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا, اگر ہم شادی بیاہ کے اوپر دیکھتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے فنکشن کرواتے ہیں تو وہ تو اوپن ایئر میں ہو رہے ہوتے ہیں, وہ تو بڑے کامیاب رہتے ہیں, وہاں پر لوگ بیٹھتے بھی ہیں. تو آپ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ دیکھیں, اس کی وجہ کہ جیسے گورنمنٹ کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لینا چاہ رہی ہے, تو اسی طرح وہ ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر لیٹ نائٹ کریں گے تو ظاہر ویدر کے مطابق دیکھیں کہ سردی بہت زیادہ ہوگی, تو یہاں پر پبلک اوپن ایئر میں نہیں بیٹھ سکے گی اتنی دیر. آپ کا کام تو ہوتا ہی رات کا ہے نا, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ لوگ دن میں سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں. تو اگر
लेट नाइट नहीं होगा तो कब होगा फिर? हाँ, बस यही है कि थोड़ा सा हम ये चाह रहे हैं कि बहुत लेट नाइट जिस तरह एक ट्रेंड बना हुआ है उसको थोड़ा सा 2-1 घंटे पीछे लेके आएँ, तो उसमें हम भी एग्री हैं। 8 बजे ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद? हाँ, ईशा के बाद, ताकि जितने भी जिस तरह गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि मार्केट्स इतने बजे बंद हो जाएं, ज़ाहिर है मार्च की ताजिर हजरात, दूसरे इंटरटेन करने वाले जितने भी हमारे शायकीन हैं वो इसी तरह ही आएंगे कि कुछ टाइम, ये नहीं कि बिल्कुल ही आफ्टर मगरिब 7 बजे का टाइम हो, 7 बजे कोई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट्स 5 बजे बंद हो जाती है तो 7 बजे आपके पास जितने भी शायकीन है ऑडियंस है वो आपके पास आ सकते नहीं, 7 बजे नहीं, थोड़ा सा लेट, इससे कम से कम ये है कि जिस तरह अब 11 बजे स्टार्ट होता है या 10 बजे स्टार्ट होता है तो इसे 2 घंटे पीछे लेके आएँ, 8 से 9 बजे तक स्टार्ट करें, 10 साढ़े 10 बजे तक हम क्लोज कर सकते हैं इसको। आप क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि अगर मार्केट्स बंद होती हैं तो उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको पहुंच सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है उसके ये देखें ना कि मार्केट बंद, शाम को जब बंद करके आएंगे इजी होके घर से, तो फिर इंटरटेन करने के लिए लोग आते हैं ना। अगर पक्की पक्की बंद कर दें तो पक्की बंद करके मार्केट बंद कर दे तो जाहिर है हमारी मार्केट ही बंद हो जाएगी। लोगों के जेबों में पैसा ही जब नहीं होगा तो क्या इंटरटेन करेंगे? ये तो है शौक की बात। हम इंटरटेन करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, उनकी कथारसिस उनके हम सुनते हैं, बताते हैं। अच्छा, आपने यूट्यूब के ऊपर भी एक अपना सिस्टम थोड़ा सा शुरू किया है, तो क्या वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी एफिशिएंट नहीं है जो लोग थिएटर पे आते हैं? देखें वो भी ठीक है तकरीबन। अच्छा, उसमें एक तो ये चीज़ है कि YouTube जो है ना वो एक महदूद उस पे है कि उस पर यानी ये समझ लें कि अर्निंग जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पर तो गिव एंड टेक फ़ौरन ही सारा हो जाता है। ख़ास तौर पर जो एक स्ताइश मिलती है, जो एक दाद मिलती है, जो एक क्लैप होती है, फौरी तौर पर रिएक्शन होता है उसका। हाँ, उसका तो एक मज़ा और है ना। यहाँ पर जो लाइव दाद मिलती है, जो एप्रिसिएशन होती जो है, लाइक होता है, जो शेयर मिलता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। उसका फ़ायदा बहुत इसके मुकाबले में यूँ समझेंगे 25% है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा वो नहीं। अलबत्ता ये है कि जब थोड़ा चैनल को बूस्टअप मिल जाता है या पब्लिकली चैनल एक नंबर हो जाता है, तब जाके उसे रिज़ल्ट मिलता है। उसके लिए काफ़ी टाइम दरकार है बहुत। आप प्रोडक्शन के हवाले से वाबस्ता रहे हैं, कुछ थिएटर्स भी आपने प्रोड्यूस किए हैं। आखिर प्रोड्यूसर का 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है एक थिएटर करवाने के अंदर। आखिर वो बेचारा कैसे पूरा करेगा? अब आखिर ये मेरे क्वेश्चन चल रहे हैं आपसे, तो आखिर वो कैसे पूरा करेगा जब लोग उसके पास कम होंगे, जब उसके पास आर्टिस्ट अच्छे नहीं होंगे, तो कैसे वो तमाम चीज़ों को मैनेज करेगा? यही चीज़ जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है ना, बिल्कुल सेम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम इन्हीं चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं। एक तो हमें कास्ट जो है ना हमारे मिजाज की, हमारे मतलब की अभी तक नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो फिर पब्लिकली जो है ना वो इतनी उनमें पजीराई नहीं है। पब्लिक उनको बहुत कम लाइक करती है, जिसकी वजह से हमारी टिकट कम सेल हो रही है। टिकट कम सेल होने की वजह से हमारी पेमेंटें जो है बहुत कम हो गई हैं, आर्टिस्टों की पेमेंटें कम हो गई हैं। महंगे स्टार्स के साथ टिकट बिकता है। हाँ बिल्कुल बिकता है महंगे स्टार्स के, लेकिन इस वक्त जो टोटल मईशत का सर्कुलेशन है वो इतना यूँ समझें कि माइनस की तरफ जा रहा है कि लोग जो है ना डर डर के टिकट खरीदते हैं। महंगा टिकट जब हम स्टार बुलाते हैं तो जाहिर है उसके लिए महंगा टिकट हम बेचते हैं, एक्सपेंस सारे पूरे करने के लिए। तो जब महंगा टिकट है वो आम बंदा जो है ना वो ख़रीद नहीं कर सकता। तो लिहाजा इसलिए थोड़ा मिड में रह के हम इस तरह चला रहे हैं कि कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने जो महंगे फनकार हैं उनकी मांग में ज़रा कमी कर दी है। हाँ बिल्कुल, जाहिर है कमी कर दी है। अब जो बहुत ज़्यादा, यानी ये देखें कि एक फ़ीमेल आर्टिस्ट लाख लेती थी तो अब वो 50 पे भी आ सकती है, 40 पे भी, 60 पे भी, इस तरीके से। मतलब ये या तो उन्होंने रेट कम कर लिए हैं या फिर प्रोड्यूसर ने अपना बजट कम कर लिया। देखें उनको पता है अच्छा खासा, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट की अंडरस्टैंडिंग मेंटली ये है कि उसे पता है कि प्रोड्यूसर जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, इस तरह एडजस्टमेंट होगी तो थिएटर चलेगा। अब प्रोड्यूसर्स ने कितनी पेमेंट्स देनी है फ़नकारों की? मतलब कि 2-2 हफ्ते गुजर चुके हैं या हफ्ता गुजर चुका है या एक शो बाकी है? कितने मकरूज़ हैं प्रोड्यूसर फ़नकारों के? देखें इसमें यह है कि ये तो बड़ी थोड़ा राज़दाराना बात हो जाएगी कि प्रोड्यूसर जो है वाकई इसमें कोई शक नहीं कि उसने आर्टिस्टों को देना है। काफ़ी जो है ना रिमेनिंग अमाउंट्स ठहर जाती हैं उसमें, लेकिन वो क्या है आर्टिस्ट कंप्रोमाइज़ करता है क्योंकि उसने आगे काम करना होता है। गिव एंड टेक चलता रहता है, वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करता है, वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, चलती रहती है सारी चीज़ें। तो आखिर अगर हम एक फार्मूला दें गवर्नमेंट को कि आखिर ऐसा क्या फार्मूला होना चाहिए जिसमें आपकी सर्वाइवल भी रह जाए, प्रोड्यूसर की भी रह जाए, तमाम लोगों की रह जाए, तो क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर तमाम लोग जीत जाए और एक बेहतरीन काम हो जाए? हाँ, उसमें यह है कि हम, मेरे ख्याल में मुझे 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो हमने न्यूज़ में ही सुना है
کہ فلمی صنعت ڈرامہ صنعت کو پروموشن دے رہی ہے, بجٹ مختص کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. صرف کاغذی گھوڑے تو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھے ہیں, آج تک فزیکلی عمل درآمد ہوتے ہوئے کسی حکومت نے نہیں کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس حکومت نے, سابقہ حکومت نے, کسی نے بھی, صرف انہوں نے باتیں کی ہیں اور کچھ بھی نہیں, نہ کوئی بجٹ دیا. البتہ یہ کہ بجٹ دیں, سپورٹ کریں, تو اس میں پروڈیوسر بھی زندہ رہ سکتا ہے, آرٹسٹ بھی زندہ رہ سکتا ہے. ایک آرٹسٹ کو آخر کتنے پیسے دیے جائیں کہ اس کے گھر کا چولہا جلتا رہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانے پڑے؟ آخر آرٹسٹوں کے تو بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے بتائیں. اس میں یہ ہے کہ جس طرح یہ گورنمنٹ نے فنڈز کا اعلان کیا ہے, یہ تو ایک مذاق سا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو کم از کم اتنی منتھلی, کم از کم یہ دیکھیں کہ 30 دن ہے, 30 دن کا گزر اوقات, اور کچھ نہیں تو 50,000 روپے مہینے کا لازمی ہونا چاہیے, جس میں وہ کچن بھی چلا سکے. اور جو یوٹیلیٹیز ہمارے سامنے ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہے, یوٹیلیٹیز بل جو ہمارے بجلی کے آ رہے ہیں, گیس کے آ رہے ہیں, دوسرا, تو اس کو بھی کم از کم تھوڑا سا مینیج کر کے چل سکے گا, تھوڑا سا مینیج کر کے چلا جا سکے گا. اتنا کم از کم بجٹ ہونا چاہیے. جو حکومت کے 12,000 ہیں وہ کسی بھی آرٹسٹ کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ پورا نہیں کرتے. آرٹسٹ ایک اچھی خاصی انکم کماتا ہے تھیٹر سے, لیکن جب یہ تھیٹر بند ہو جائیں گے تو تمام لوگ متاثر ہوں گے, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, لکھاری, اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں آرٹسٹ, تمام لوگ متاثر ہوں گے. لیکن گورنمنٹ کو ایک پیکیج بنانا ہوگا, ایک کمپریہنسو پیکیج ہونا چاہیے جو کہ ان تمام لوگوں کا گھر کا سسٹم چلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو تمام لوگ اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں جانتے, یا تو یہ مقروض ہو جائیں گے یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان لوگوں کو کیا بنانا ہے, یا تو ان کے فن کا اعتراف کرتے ہوئے, ان کی خدمات کے اعتراف کے اندر انہیں نوازنا ہے, یا انہیں مقروض بنانا ہے. اپنے میزبان طیب صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ.